بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید الفرقان اردو چینل میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ تجوید میں اصلاح کا ایک طریقہ غلطیوں کی نشاندہی اور ان کی درستگی کا ہے۔ تجویدی صلاحیتوں میں اضافہ اور غلطیوں کی اصلاح کا سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ غلطیوں کو پہچانا جائے، انہیں درست کیا جائے اور باقاعدہ مشق سے دور کیا جائے۔ چونکہ عام آدمی اپنی غلطیوں کو آسانی سے نہیں پہچان پاتا، اس لیے چند ویڈیو اسباق میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ تجوید کی جو غلطیاں عام مشاہدے میں آتی ہیں ان کی نشاندہی اور ان کی اصلاح کے طریقے آسان زبان میں بیان کیے جائیں۔ ویڈیو اسباق کے اس سلسلے کا یہ 5واں سبق ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ جبکہ یا اور واو ساکن ہو اور الف سے پہلے حرف پر زبر، یا ساکن سے پہلے زیر اور واو ساکنہ سے پہلے حرف پر پیش ہو، ان کو بالترتیب الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ کہا جاتا ہے، اور تینوں کا مشترکہ نام مد اصلی ہے۔ اگر مد اصلی کے آگے اور پیچھے حمزہ نہ ہو تو ان حروف کی مقدار 2 حرکات کے برابر ہوتی ہے۔ ان حروف مدہ کی مقدار کو اگر کم کر کے ایک حرکت کی مقدار میں پڑھا جائے تو یہ حرکات ثلاثہ یعنی زبر، زیر اور پیش کی آواز میں بدل جائیں گے اور یہ غلط ہوگا۔ مثلا ما الف مدہ ہے، 2 حرکات میں پڑھنا ہے۔ اگر ما پڑھیں گے تو یہ میم پر زبر پڑی گئی اور الف حذف کر دیا گیا، جو کہ غلطی ہے۔ بالکل اسی طرح فی یا مدہ ہے اور فی میں یا حذف ہو گئی ہے، اور نوح میں نون کی پیش اور واو ساکن واو مدہ ہیں۔ 2 حرکات کی مد اصلی میں نوح پڑھا جائے گا۔ اگر اس کی مقدار کم کر کے نوح پڑھا تو واو ساکنہ حذف ہو گئی۔ اس عمل کا شمار غلطیوں میں ہوگا۔ یاد رہے کہ مد اصلی لازم ہوتی ہے، اسے چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اسی کے مقابل اگر زبر کو ایک مقدار سے لمبا کر دیا جائے تو یہ زبر کی بجائے الف مدہ ہو جائے گا، اور کسی حرف کی زیر کو کھینچ کر پڑھا جائے تو اس کی آواز یا مدہ بن جائے گی، جو کہ غلطی ہوگی۔ اسی طرح پیش کو کھینچ کر پڑھنا اسے واو مدہ بنا دیتا ہے، جیسے الحمدللہ کو الحمدللہ پڑھنا۔ اس لیے خاص دھیان سے تینوں حرکات کو ایک ایک کی حرکت کی مقدار میں ادا کریں، جبکہ کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کو 2 حرکات کھینچنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ تینوں بالترتیب الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ ہوتی ہیں۔ اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ حرف الف سے پہلے زبر ہو تو اسے الف مدہ کہا جاتا ہے، یا سے پہلے زیر کو یا مدہ اور واو سے پہلے پیش کو واو مدہ۔ ان سب کو 2 حرکات کی مقدار میں کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ یہ مد طبعی ہے اور اسے لازمی کرنا ہوتا ہے۔ اگر اسے لمبا نہ کریں اور ایک حرکت کی مقدار میں پڑھیں تو یہ صرف زبر، زیر اور پیش کی آواز دے گا، جو کہ غلطی میں شمار ہوگا، اس لیے اجتناب ضروری ہے۔ اسی کے مقابل زبر، زیر اور پیش کو ایک حرکت سے بڑھانا بھی غلط ہے، کیونکہ وہ مد طبعی بن جائے گا۔ یہاں تک ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب پر قرآن عظیم کے ذریعے رحم فرمائیں اور اسے ہمارے لیے رحمت اور ہدایت کا بیش قیمت ذریعہ بنائے۔ اے ہمارے پروردگار، اسے ہماری قبروں میں روشنی کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ کریم، ہمارے آباء و اجداد کی مغفرت فرما اور ہماری اولادوں کو ہدایت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ مع السلامہ۔